اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1981 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت 25 سے ہو رہا ہے. 41/25. 25ویں آیت تو پچھلے درس میں اس کا آغاز تو ہو گیا تھا، پہلا حصہ اس کا پیش کر دیا تھا اور ساتھ اگلا حصہ آج آ جائے گا. پہلے حصے میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ جو اس قدر مجرمانہ اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی نیت بھی یہ ہوتی ہے، اپنے مفاد بھی یہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، ان کے ارد گرد مصاحب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو ان کے غلط کاموں کو بھی بڑا ہی مزین بنا کر انہیں دکھاتے ہیں کہ سبحان اللہ صاحب کیا کہنے آئے آپ کے، واہ واہ آپ نے پہلی دفعہ تاریخ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. اکثر غلط. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے وہ عجیب چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ان پر اس طرح سے مسلط ہو جاتے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کے اوپر مسلط ہوتا ہے. ایک تشبیہ سے قرآن، میں کہتا ہوں اتنی تامہ تشبیہ ہے، باہر کی آواز ہی اندر نہیں پہنچ سکتی. یعنی مسلط ہونے کا انداز ملاحظہ فرمائیے. اور واقعی جب ہم سامنے دیکھتے ہیں پرانی تاریخوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہم عصر تاریخوں میں بھی جہاں جہاں اس قسم کے لوگ گرد و پیش ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہونے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب یہ اتنی سی بات ہم چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ اس تک پہنچتی نہیں ہے. پھر وہ اندر جو چھلکے کے انڈا والا ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا باہر، نہ باہر والوں کی سن سکتا ہے، نہ اندر بیٹھا کچھ باہر دیکھ سکتا ہے. ایک تشبیہ سے قرآن یہ ساری چیزیں بیان کر گیا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. نام تو ان کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں. احکام نافذ ہوتے ہیں تو ان کے نام سے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ہوتے ہیں. وہ حالانکہ نہ آنکھیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، نہ کان اپنے ہوتے ہیں، نہ زبان اپنی ہوتی ہے. وہ تو انڈے کے چھلکے کی طرح جو چھائے ہوئے ان کو چاروں طرف سے محیط ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ان کا ہوتا ہے اور کرتے وہ یہ ہیں کہ ان کے غلط کاموں کو بڑا پرکشش اور مزین بنا کر ان کے دکھاتے ہیں. اور اس طرح یہ چیز بظاہر تو غیر شعوری طور پر، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب صاحب شعور و بصیرت لوگ ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ صحیح راستے کے اوپر نہ آتے ہیں، نہ صحیح بات ان کے کان تک پہنچتی ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور اس طرح سے ہمارا وہ قانون جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ خواہ شہری آبادیاں ہوں، خواہ جو باہر کے بسنے والے وہ لوگ ہوں، جن اور انس قرآن میں جہاں آتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. آج تو ہم اس کی اہمیت نہیں جانتے. یہ باہر کے بسنے والے جو لوگ ہیں، معاشرت کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ آبادیاں قریباً مل ہی گئی ہیں آپس میں. یعنی آج اگر ہم کہیں کہ گاؤں والوں کی یہ صورت اور شہر والوں کی یہ صورت، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگرچہ ہمارے بچپن میں ابھی اتنا تھا امتیاز ان دونوں بستیوں کے تمدن اور معاشرت میں کہ ان میں فرق کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو وسائل رسل و رسائل کی عامیت سے کچھ فرق ہی نہیں رہا. اصل میں یہ فرق تھا، عرب میں تو خاص طور پر 2-3 سارے شہر تھے، اور وہ شہر بھی کیا، ہمارے قصبوں جتنے بھی بڑے شہر تھے. مکہ جو ام القری کہلاتا تھا، وہاں سارے عرب حجاز کے اندر سب سے بڑا مرکزی مقام ان کا جو تھا، اس مرکزی مقام کو اگر آپ دیکھیے تو اس کی کیا تھی، مدینے کی آخر میں آبادی جو نظر آتی ہے 10,000 تھی. تو یہ 3-4 شہر تھے سارے. باقی تمام آبادیاں یہ بدوی یا بدو جن کو آپ کہتے ہیں، صحرائی لوگ جو تھے، خانہ بدوش لوگ جو تھے، ان پر مشتمل تھی.
اور وہ شہر کے قریب آتے ہی نہیں تھے، سوائے اس کے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہمارے نئے پودے تو نہیں دیکھے ہوئے، کگو کوڑے بیچنے والی ہوندیاں یاد ہے آپ کو، ٹوکرا اٹھایا ہوا، وہ جو یہ آبادیاں ہوتی ہیں نا خانہ بدوشوں کی، وہ ان میں سے آیا کرتی تھی، اور شہروں میں یہی آیا کرتی تھی، اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ باقی لوگ ان کے کون ہیں اور کہاں ہیں، یا وہ ناٹ آتے تھے تماشا کرنے کے لیے، یا یہ کگو کوڑے والی آتی تھی، اور ان کے ساتھ کوئی تعلق شہر والوں کا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے یہ۔ تو اس زمانے میں، اور عرب میں تو حجاز میں تو آج بھی یہ کیفیت ہے، شہر اب بھی اتنے سے تھوڑے سے ہی ہیں، ذرا ان کی آبادیاں تو بڑھ گئی ہیں، لیکن ان کی کثرت آبادی کی یہی اعراب یا بدو ہیں، صحرائی ہیں، خانہ بدوش جنہیں کہتے ہیں۔ تو قرآن کی اصطلاح میں یا عربی زبان کے اندر بھی وہ انس کہتے تھے وہ آبادیاں جو شہروں میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی تھیں، اور جو نگاہوں سے اوجل آبادیاں ہوتی تھی جن کو صحرائی آبادیاں آپ کہتے ہیں، ان کو وہ جن کہتے تھے، جن کے معنی ہی ہیں جو آنکھوں سے اوجل ہوں۔ تو اس اعتبار سے قرآن جہاں وہ کہتا ہے وہ دونوں آبادیوں کو ساتھ لے لیتا ہے کہ ان کی بھی یہ کیفیت تھی، ان کی بھی یہ کیفیت تھی، یہ نہیں کہ یہ مہذب ہو گئے تھے تو ان کے ہاں کی کوئی چیز بدل گئی تھی اور وہ غیر مہذب رہے تھے، ان باتوں میں سارے اکٹھے ہوتے تھے، انہم کانوا خاسرین، نقصان اٹھاتے تھے۔ اب اگلی آیت آئی ہے، آج کے میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی موضوع یہ ہو سکتی ہے، عجیب چیز آئی ہے۔ قرآن پیش کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چیلنج دیا جاتا تھا کہ اس کی مثل تم 10 آیتیں بنا کے لے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی فکر کی تخلیق ہے تو تم سارے انسان مل جاؤ، یہاں کے ہی نہیں، جن جن کو تم دنیا میں سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھی ہو سکتے ہیں اس معاملے میں، ان سب کو بلا دو، مل بیٹھو، اور اس کے بعد اس قرآن کی ایسی 10 آیتیں بھی بنا کے تم لے آؤ۔ کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، یہ عظمت تھی خود ان کے نگاہوں میں قرآن کی، چیلنج قبول نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ زبان کے اعتبار سے کچھ گونگے تھے، وہ تو باقی ساری دنیا کو گونگے کہتے تھے، عجم کے معنی گونگے ہیں، عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اور تھی زبان واقعی ایسی، جس زبان کو قرآن جیسی کتاب کے لیے منتخب کیا گیا ہو، اس کا کیا کہنا ہے، ان کی زبان ایسی تھی، اور اس زبان میں بھی پھر وہ لوگ ان کے ہاں جو شاعری ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی کتابیں لکھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، یہ ریٹن بک جو ہے لکھی ہوئی کتاب عربی زبان کے اندر سب سے پہلی قرآن کریم ہے، یعنی کتاب ہی کوئی نہیں تھی ان کے ہاں اس سے پہلے، اور جب تک یہ امت صحیح پٹری پہ رہی قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ہی نہیں تھی، بعد میں بھی یہ تو کتابیں اور آئیں تو پھر یہ سب کچھ بکھر گیا۔ آپ کو یاد ہے بنی امیہ کے زمانے تک کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، اور بہرحال یہ کتاب یہ پہلی کتاب تھی ان کے ہاں، لیکن شاعر وہ جو تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ زبان میں سند مانے جاتے تھے، اور اس میں شبہ نہیں کہ جس بلندی پر ان کی شاعری پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی اس کی مثال نہیں ملتی شعراء جاہلیہ کے متعلق۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں چیلنج دیا گیا تھا کہ تم جو اپنی زبان پہ اتنے نازا ہو، تمہاری زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے عزیزان من کہ ان کی زبان میں ایک کتاب پیش کی جا رہی ہے جس زبان میں وہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ان پڑھ تھے، 40 سال کا عرصہ قریباً، اور وہ لوگ جو ان کے ہاں کے یہ لوگ تھے وہ تو بچپن سے شاعریاں کرتے چلے آتے تھے۔ ان سب کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ تمہاری زبان میں یہ کتاب ہے، تم اس زبان کے اتنے بڑے بڑے مستند فاضل استاد مانے جاتے ہو،
تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں، اس کی اپنی بنائی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، تو مشکل کیا ہے اس کا ثبوت؟ تم بشری اعتبار سے اس سے کہیں زبان کے اعتبار سے بہت آگے ہو، مستند مانے جاتے ہو. ایک دو نہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جہاں جہاں اور کہیں بھی تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی بلا بھیجو، اور سارا قرآن نہیں 10 آیتیں اس کی مثل تم پیش کر دو. آج یہ بات سے سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں یوں آتی ہے کہ 23 سال کا عرصہ یہ چیلنج ان کے سامنے رہا. مخالفت وہ اس انتہا تک کہ انہوں نے اپنے سر کٹوا دیے، جانیں دے دی. غضبات اور سرایا اگر اکٹھے کیے جائیں تو 80 کے قریب بنتی ہیں. ساری عمریں ہی ان کی گزر گئی میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اگر یہ ہو جاتا تو ان کو وہ 10 آیتیں پیش کرنی کون سی مشکل بات تھی جو اتنے میں ہی یہ معاملہ حل ہو جاتا. یہ نہیں ہوا. تو گویا وہ اس معاملے میں مقابلے میں آنے میں بے بس ہو گئے. قرآن یہ پیش کیے جاتے تھے، انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے. قرآن کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے اردو زبان کے اعتبار سے. جیسے کہتے ہیں سحر اس کا ایسا تھا کہ جس کے کان میں یہ پڑ جاتا تھا وہ متاثر ہو جاتا تھا اس سے. اب وہ کیا کریں، دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جاتی تھی. انہوں نے ان کو مار کر پیٹ کر ذلیل کر کے سارے ہر قسم کی سختیاں کر کے بھی ان کو دیکھ لی ان پہ. تو یہ قرآن کی آواز بلند کیے چلے جاتے تھے اور یہ اپنا اثر کیے چلی جاتی تھی. اور وہ دیکھتے تھے کہ ان کو شکست ہو رہی ہے اپنے منصوبے میں، وہ اس کو پنپنے نہیں دینا چاہتے تھے اس تاریخ کو. تو آخر میں انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، ایک اسکیم بنائی. قرآن اس کو بتاتا ہے کہ وہ اسکیم کیا تھی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ ان پر غالب آنے کی، ان کو شکست دینے کی اب ایک ہی تدبیر ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود تو اسے سنو نہیں، اور جہاں یہ آواز بلند ہو بس یہ ایک لفظ ہے عزیزان من والغوا کا، ساری بات اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ لفظ جو ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ، پرندوں کی بولی، اور جس پرندے کی بولی انسان کے مقابلے میں تو سوال ہی نہیں کہ اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. تو اردو میں ہمارے ہاں یہ کائیں کائیں کہتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو الغو کہتے ہیں. لغو یہیں سے بات آئی ہوئی ہے. تو یہ پرندوں کی بولی یا کائیں کائیں، جہاں قرآن کی آواز بلند ہو شور مچا دو، کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. کیونکہ آبادی کثرت ان کی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی کائیں کائیں تو بہت زور شور سے اٹھتی ہوگی. مانوی آواز تو کوئی یہ ایک شخص کہتا ہوگا کچھ، اور وہ وہاں جمع غفیر ہوگا مقابلے میں، اور پھر وہ کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. خود سنو نہیں، اور جہاں کہیں آواز بلند ہو وہاں شور مچا دو. شور اس قسم کا، ایسی آوازیں بے معنی بے مطلب آوازیں، شور مچانا مقصود تھا، کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. خود سنو نہیں، کسی دوسرے تک آواز پہنچنے نہ دو. لعلکم تغلبون، اس سے کچھ ہو سکتا ہے، امید ہو سکتی ہے کہ تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ، ورنہ اور تو کوئی صورت ہے نہیں ہماری سمجھ میں آتی. اور یہی حربہ اس 1300 سال میں استعمال ہوتا رہا قرآن کے خلاف. قرآن خالص جہاں کسی نے پیش کیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز یہ لوگ نہیں لا سکے جو قرآن کے مخالف. اب قرآن کے مخالف عزیزان من غیر مسلم نہیں تھے، انہوں نے اس طرح سے شور نہیں مچایا. باطل صحیح غلط صحیح، وہ بہرحال پھر بھی آرگومنٹ کے ذریعے سے سامنے آتے تھے. ان کی منطق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویشس تھی، لیکن وہ خالی شور نہیں مچاتے تھے.
یہ جو شور مچنے والی چیز تھی نا کہ کوئی سننے نہ پائے قرآن کو، یہ اسی بد نصیب قوم کا حربہ تھا جو استعمال کیا، جو وہ استعمال کرتے تھے کہ قرآن سننے نہ کوئی پائے۔ معاف رکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں کہیں میں والی بات آتی ہے مجھے بہت حجاب ہوتا ہے، تعمد ہوتا ہے اس میں، طبعاً یہ میری کیفیت ہے، میں لایا نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے، جب ساغر و مینا کہے بغیر بات نہ بنتی ہو تو لانا پڑتا ہے۔ میری اپنی تاریخ، میری اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے۔ ویسے تو 50 سال بھی ہو گئے، مسلسل 40 سال ہو گئے ہیں مجھے قرآن پیش کرتے ہوئے۔ کسی سے میں نے لڑائی نہیں کی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی کا کچھ چھینا نہیں، کسی سے کچھ لیا نہیں، کسی سے کچھ مانگا نہیں، قرآن خالص پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج تک کسی نے بھی قرآن کی روح سے میری کسی بات کی تردید نہیں کی، کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اثر کیے چلی جا رہی تھی۔ تنہا ایک شخص بلا وسائل، بلا ساز و جراغ، تنہا ایک آواز بلند کرتا ہے۔ مقابلے میں آپ یہ دیکھیے، ان کی تعداد ہی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔ کوئی جواب آج تک ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیا قرآن کی روح سے۔ پہلی بات تو یہ کہی، لا تسمعوا لہذا القرآن، تاکید ہے اپنے لوگوں کو کہ اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے لکھا ہوا یہ کہ یہ تو ساحر ہے، ایک دفعہ بھی کان میں کسی کی اس کی آواز پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ اسی کا ہو، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہی جو چیز ان کو ڈر تھا نا اس قرآن سے، کہ جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی وہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ کسی کو سننے نہ دو قرآن، مسلسل تاکید ان کے ہاں ہوتی ہے، اس کے درس میں نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ وہ تو ساحر ہے، ہم نے دیکھا ہے، اچھے اچھے لوگ، بڑے ضدی لوگ بھی وہاں گئے اور جہاں جا کے پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ وہ نہیں کچھ کرتا، وہ جو کہتا ہے وہ کچھ کر جاتا ہے صاحب۔ خدا کی بات کچھ کر جاتی ہے، پرویز کا حلق کیا بات کرے گا اور کیا زبان کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ طلوع اسلام کو ہاتھ نہ لگانا، ایمان جاتا رہے گا۔ کیا بات ہے اس ایمان کی، واہ سبحان اللہ، یعنی اسے ہاتھ لگانے سے وہ ایمان چلا گیا، کرنٹ مارتا ہے طلوع اسلام۔ بڑی تاکید ہے یہ۔ میں نے اچھے اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ دانشوروں کو سنا جنہوں نے کہا یار پرویز صاحب آتے ہیں، بات سنو گے، لا حول ولا قوت نہیں صاحب ہم نہیں جاتے۔ بڑے بڑے چوٹی کے دانشوروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں صاحب اس کی کیا بات ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا اسلام پھیلا رہا ہے، وہ کہتا ہے تین وقت کی نمازیں پڑھو، 9 وقت کے روزے رکھو، اردو زبان میں نماز پڑھو، یہ سارا کچھ صاحب۔ ان سے کہا کہ صاحب آپ نے کہیں یہ چیز پڑھی ہے، کہنے لگے لا حول ولا، ان کے لکھے ہوئے کو پڑھنا تو ایک طرف رہا، اس کو وہ کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ تو ایمان چلا جاتا، تو میں کیوں پڑھوں؟ ٹھیک ہے جی، سنا ہے کبھی جا کے اس کے درس میں، کہنے لگے سن کے آدمی مسلمان واپس کیسے آ سکتا ہے، میں اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، یہ بھی رسک نہ لیجیے۔ پڑھا کہیں نہیں، سنا کہیں نہیں، صاحب ان سے مل کے پوچھا بھی ہے، کہنے لگے میں تو اس مردود کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر سب کچھ آپ پہ معاف فرمائیے گا، کوئی وحی آتی ہے، قرآن نے کہا ہے شیاطین بھی وحی کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کو یہ چیزیں کیسے معلوم ہو گئی جن دھڑلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 نمازیں 9 روزے اردو میں زبان کہتا ہے، نہ ملے، نہ اس سے بات سنی، نہ درس میں گئے، نہ کتاب پڑھی، نہ طلوع اسلام کو دیکھا، تو معلوم کیسے ہوگا؟ جی ساری دنیا کہتی ہے۔ چل بھائی، عزیزان من، مجھے ہی نہیں میرے عزیزوں کو بھی جو ان سے بات کرتے ہیں، آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہاں صاحب میں نے براہ راست اس سے پوچھا ہے یا میں نے کتاب جو پڑھا ہے اس کا لکھا ہوا۔ لیکن تاکید ہو رہی ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن،
پرویز کی نہ سنو، پرویز کیا ہے؟ قرآن کی بات مت سنو، ایمان چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا 40 سال کا یہ مسلسل تجربہ میری ذات کا نہیں، آپ احباب بھی جو جانتے ہیں، جتنے عرصے میں سے بھی آپ جانتے ہیں، جو بھی اس قسم کا کوئی الزام دھرتا ہے آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ سنا ہے کبھی آپ نے یہ کچھ؟ کبھی نہیں۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، سنو نہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ خود تو سنو نہیں، اور جہاں اس کی بات جو ہے کہیں باہر آئے تو کرو کیا؟ الغوفی ہے، کائیں کائیں کرنی شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو۔ شور مچانے کے لیے ان کے پاس ذرائع ابلاغ ایسے ہیں، کسی حکومت کے پاس دنیا میں ایسے ذرائع ابلاغ نہیں ہیں عزیزان ہمارے۔ بالکل تازہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ قرآن کی بات کہاں تک ہوتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے اس کے لیے الغوفی یہ کیسے ہوتا ہے کائیں کائیں، اور ان کے پاس ذرائع کتنے ہیں۔ یہ آج کل رجم کا ایک سوال آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت عام ہو رہا ہے۔ سنگ ساری کی سزا زنا کی، رجم اسے کہا جاتا ہے جناب۔ مجھے اس رجم یا جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ عدالت میں زیر سماعت یا زیر بحث ہو تو اس فیصلے کے متعلق جو جس کے خلاف اپیل ہو اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے اس کے متعلق تو میں نہیں یہ کہوں گا، میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ قرآن کے متعلق کیا کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ایک دفعہ علامہ اسلم جراج پلی رحمہ انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے اب تک ان کا فکرہ یاد ہے، دیر کی بات ہے، تقسیم سے پہلے کی، یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک ہندو نے، ساردا اس کا نام تھا، ایک بل پیش کیا تھا کہ نابالغوں کی شادی جو ہے قانوناً ناجائز قرار دی جائے۔ ہم خوش ہوئے تھے، ہندوؤں کے ہاں تو پیدائش سے بھی پہلے شادیاں کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو پہلے برہما نے وہاں کیا ہوا ہوتا ہے، یہاں تو یوں ہی رسمی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ صورت تھی، اسی لیے اس ساردا نے یہ بل پیش کیا تھا، اور ہمیں خوشی تھی کہ یہ تو قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق ہے، نابالغ کی شادی جائز ہی نہیں قرآن کی روح سے، تو بہت خوشی ہوئی۔ لیکن سارے ہندوستان کے جتنے علماء کرام تھے سب نے اس کی مخالفت کی، اور یہ محضر نامہ بھیجا وائسرا کے حضور کہ آپ اگر اس بل کو منظور کریں بھی تو اس کا اطلاق مسلمانوں پہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کے مذہب کے خلاف ہوگا۔ مجھے یاد ہے کرول باغ میں رہتے تھے، علامہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے، میں بھی ان کے ہاں ہی رہتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کا نام آپ نے سنا ہوگا، آکسفورڈ کے، اور وہ صرف آکسفورڈ سے ڈگری لے کے آیا ہوا وہ شخص نہیں تھا، کیفیت یہ تھی ان کی اور کچھ نہیں تو انگلش انگریزی زبان کی جو کامریڈ اخبار نکالتے تھے، مجھے معلوم ہے میں تو سیکریٹریٹ میں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، یعنی وائسرائے اور وائسرانی وہ دونوں اپنی اپنی کاپی الگ منگاتے تھے، کیونکہ جھگڑا ہو جاتا تھا کہ کاپی آتی تھی، اگر وہ پہلے وائسرا نے لے لیا تو یہ کہتی تھی میں انتظار نہیں کر سکتی اتنا عرصہ، تو وہاں فیصلہ یہ تھا کہ وہ 2 کاپیاں جاتی تھی۔ اس پائے کا یہ شخص موجود تھا، لیڈر جتنا بڑا تھا وہ بھی معلوم ہے آپ کو، آکسفورڈ کا یہ BA تھا، اور یہ جو مہم تھی کہ مسلمانوں کے اوپر اس بل کا اطلاق نہ ہو، اس کو لیڈ کرتے تھے مولانا محمد علی جوہر، اور کرول باغ کے جامعہ ملیہ میں ان کا تھا ہیڈ کوارٹر، ہمارے سامنے وہ ہوتا تھا۔
تو مہم یوں تھی، اعلان کیا ہوا تھا کہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو لائیں اور ان کا یہاں نکاح پڑھایا جائے. گود میں اٹھا کے لوگ لاتے تھے. مولانا محمد علی جوہر اوسن اور کامریڈ کے لیڈر، اتنے بڑے وہ لیڈر، وہ اور انہوں نے ساتھ، وہ پھر چونکہ بہت کثرت سے لوگ آتے تھے نا، تو وہ یہاں وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. 6 مہینے کے بچوں کو وہ گود میں اٹھا کے لاتے تھے اور یہ ان کے نکاح پڑھتے تھے، یہ ان کی گواہی دیتے تھے سارے. تو انہوں نے آخر فیصلہ کیا کہ وائسرا کے پاس ڈیپوٹیشن ایک لے کے جانا چاہیے. تو اس دن مجھے یاد ہے کہ یہ ڈیپوٹیشن میں یہ علماء کرام تمام ہندوستان کے یہ وہاں سے نکلے تھے اور جا رہے تھے، وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے. تو ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے ان کو اپنے گھر سے. تو مولانا اور بات تو چھوڑ دیجیے کیا کہا تھا انہوں نے. ایک بات کہی، کہنے لگے عزیزم تم تاریخ میں دیکھو گے کہ ہمارے ہاں کے یہ جتنے علماء کرام ہیں کبھی کسی بات پہ متفق نہیں ہوئے، لیکن کبھی ان سب کا اتفاق ہوا ہے تو ہمیشہ باطل پہ ہوا. آج یہ سارے متفق طور پہ جا رہے ہیں ایک ایسی بات کہنے کے لیے جو قرآن کے قطعاً خلاف ہے، اس میں تو سب متفق ہیں. کہا قرآن کی بات جب بھی تم کہو گے یہ بات نہیں ہے کہ حق کے اوپر یہ کبھی متفق ہو جائیں گے، اس کے خلاف متفق ہو جائیں گے سب. یہ جو چیز آج آئی ہوئی ہے اس پہ سب متفق ہیں. قرآن کے خلاف. قرآن کریم میں بنص صریح یہ دیا ہوا ہے کہ زانی مرد یا زانی عورت ان کی سزا 100 درے ہے، 100 کوڑے جلدتاً جس کو کہتے ہیں. یہ بنص صریح ہے قرآن کے اندر. سورہ نور کی دوسری آیت ہی یہ ہے، ایک ہی جگہ یہ ہے سزا، انہی الفاظ کے اندر ہے جس کا دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ غیر شادی. الزانی والزانیہ تو الف لام کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ہر کیٹیگری کا اس میں آ جاتا ہے. زبان کے اعتبار سے بھی ان کی سزا یہ ہے. تو بات ختم ہو گئی. حسر ہے، قرآن نے ایک ہی جگہ کہا ہے، ان الفاظ میں کہا ہے، واضح ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے یہ معنی کچھ اور کرتے ہوں، معنی یہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ جو یہاں لکھا ہے نا زانی اور زانیہ، یہ غیر شادی شدہ کے لیے اور شادی شدہ کے لیے سنسار ہے. کہا یہی چیز آج کل کہی جا رہی ہے. بہت اچھا، کوئی سند ہو کوئی اٹھا کے دیکھیے. آج کل جو مخالفت ان کی ہو رہی ہے، یہ تمام اخباریں ان کی جو مذہب والی ہیں وہ آتی ہیں میرے پاس. شروع ہی کیا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھیے نا کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ کیا قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، قیاس کے خلاف، فقہ کے خلاف. باقی سب خلاف تو ہوا، اس میں لکھا ہوتا ہے قرآن کے خلاف. یا اللہ، قرآن میں تو بنص صریح وہ لکھا ہوا ہے 100 کوڑے، کوئی دوسری آیت نہیں ہے، تو وہ قرآن کے خلاف کیسے؟ قرآن درمیان میں جو آئی بات، میں صرف اتنی سی بات کہوں گا جی کہ قرآن کے خلاف کیسے؟ یہ جو الغاؤ جو میں نے کہا ہے نا کہ اتنا شور مچاؤ کہ آواز دوسرے کی سن نہ پائے، ایک طلوع اسلام ہے صرف یہ بیچارہ. اور ہر ایک میں اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جج بھی اس سے متاثر ہیں، وہ بھی اس سے وہ شہر کیا ہوا ہے. یہ ایک بیچارہ پرویز جس کے پاس کوئی مینز ہی نہیں ہے، غریب کے پاس ایک یہ پرچہ مہینے کے بعد نکلتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جتنے ہیں یہ سارے اس ایک سے تو متاثر ہیں، ہم جو کروڑوں ہیں ہم سے متاثر نہیں ہیں. ان کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ سب ہو چلے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ.
ان بیچارے جو تک کے لیے ہوگا جو ہم نے تو کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی، ہم نے تو کبھی کوئی چیز پڑھی بھی نہیں، کہ لگے نہیں دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، ہو تم پرویزی۔ مہم کس طرح سے جاری ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اعلان ان کی طرف سے ہو گیا کہ پچھلا جو جمعہ چلا گیا ہے، آج کے جمعے میں کا مجھے پتا نہیں، پچھلے جمعے میں، کہ ہر مسجد میں خطبے کا موضوع یہ ہو اور اس کی تردید کی جائے اور ان کو پھر بقول ان کے وہی کہ گالیاں دی جائیں ہر مسجد میں۔ اب سوچ لیجئے آپ، سارے پاکستان کے گاؤں میں بھی اب ایک مسجد نہیں ہوتی، کئی مسجدیں ہوتی، اور اس میں چونکہ یہ متفق ہیں اس لیے یہ نہیں کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے اس میں یہ ہوگا اور اہل فقہ کی مسجد ہے اس میں یہ ہوگا، اور نہ جی، اس میں تو متفق ہے نا۔ آپ سوچئے کہ سارے ملک کی ہر مسجد کے اندر ایک وقت میں خطبہ جو ہو اس میں یہ موضوع ہو، کسی بڑی سے بڑی سلطنت کو بھی ایسا جال پبلسٹی کا مل سکتا ہے دنیا میں؟ ایک پیسہ خرچ نہ ہو، یعنی سوچی، نہ کوئی کانفرنس منعقد کرنی، نہ کوئی اشتہار دینا، نہ کوئی ڈوڈی دینا، کچھ نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ سارے مساجد کے اندر شور مچایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ صرف قرآن تک ہے، کیوں؟ اگر یہ درمیان میں یہ نہ لائے نا کہ قرآن، میں بات ہی نہ کروں، ٹھیک ہے، آپ فرما دیجئے کہ صاحب روایات میں آیا ہے، فقہ میں آیا ہے، قیاس کی روح سے ایسا ہے، اجتہاد کی روح سے ایسا ہے، اجماع امت وہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر چلا آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو آپ دین سمجھتے ہیں، مجھے اس سے تعرض نہیں ہے، لکھا ہے قرآن میں بھی یہ ہے۔ اب وہاں یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یا آپ کے بھی پاس ہے اس میں تو یہ ہے نہیں۔ میں یہی بات سنانے والا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے، کیونکہ آپ سے بھی کہیں بات ہوگی یا آپ سنیں گے۔ میں ایک عرض کر دوں بات، کبھی کسی سے جھگڑا نہ کیجیے گا ان معاملات کے اندر، اس لیے کہ ان کے پاس آرگومنٹ یا دلیل نہیں کوئی ہوتی۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر وہ فساد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا لعلکم تغلبون، غالب آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، تو اگر آپ کی کسی بات سے یہ ان کا طریقہ ناکام رہ جاتا ہے تو پھر تو فساد ہوتا ہے نا۔ بالکل نہ کیجیے گا کسی سے جھگڑا۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ ہے تو اس قرآن میں تو یہ ہے نہیں، تو کہاں ہے پھر؟ سنیے عزیزان مان، کلیجہ شک ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہا قرآن میں یہ آیت تو تھی، اب نہیں ہے، اور جو اب نہیں ہے وہی ہماری سند ہے۔ اچھا جی، الاتقان بہت ان کی مستند کتاب، روایت ہے اس کے اندر حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت ہے، وہ ان کا متن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان کے اندر ہے، جس کا جی چاہے دیکھ بھی لے، اس کا ترجمہ بھی ہے، اصل عربی زبان کی الاتقان دوسری جلد ہے، اس کی 25واں صفحہ ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے، اردو کا ترجمہ اس کا 74 صفحہ کا نمبر ہے، اس کا دوسری جلد۔ حضرت زیر بن عبید سے روایت ہے صحابہ کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سورہ احزاب میں کتنی آیات تھیں؟ سورہ احزاب 33ویں سورت ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتنی تھیں؟ سورہ احزاب کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ آیت تھی، تو کتنی تھیں؟ تو میں نے کہا یہی 72-73 جو سورہ احزاب میں موجود ہے، اس میں یہی آیات ہیں 72۔ 33ویں سورت کی آپ بھی دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، دو صحابی یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ سورہ احزاب میں کتنی آیتیں؟ اس نے کہا یہی 72-73۔ کہنے کہ نہیں،
سورہ احزاب میں سورہ بقرہ جتنی آیات تھیں، یعنی 286 تھیں اس کے اندر آیات. نے کہا اب تو اس میں 72 ہی ہیں. کہنے کہ ہاں اب اتنی ہیں. کہنے کہ باقی کیا ہوگی؟ کہنے لگا باقیوں کو چھوڑیے، اسی میں تو یہ آیت تھی رجم والی جو تھی. ایک آیت یہ بھی تھی رجم کی تھی، جس کی ہم تلاوت کیا کرتے تھے. جی میں نے پوچھا کہ آیت رجم کیا تھی، تو اس میں جو لفظ آتے ہیں نا، یعنی عجیب تماشا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت. اس میں جو الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ ہیں الشیخ والشیخۃ، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت. الفاظ اس میں بھی یہ ہیں، اس روایت کے اندر بھی، کہ وہ جو سورہ رجم ہوا کرتی تھی نا، آیت رجم سورہ احزاب میں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب یہ زنا کی مرتکب ہو تو انہیں سنسار کیا جائے. اب اس سے پھر یہ لے آتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بوڑھا مرد بوڑھی عورت، اس سے مراد ہے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت. وہ فرض کر لیا گیا کہ ہر بوڑھا مرد یا ہر بوڑھی عورت شادی شدہ ہی ہوتی. یعنی الفاظ عربی زبان کے یہ ہیں. ایک مبتدی عربی زبان کا بھی جانتا ہے کہ یہ شیخ اور شیخت کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے. اس کا ترجمہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ شادی شدہ کے متعلق ہے. اچھا جی، کیا یہ آیت موجود تھی سورہ احزاب کے اندر؟ ہم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ اب تو وہ ہے نہیں. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی تحقیق بھی اس کے لیے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو الزام کی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں، یعنی وہ تو چھوڑو کہ 286 میں سے 286 میں سے 72 ہی رہ گئی. وہ باقی 286 اور 72 کتنی باقی رہ گئی جی؟ 200 کے جی 214 کے متعلق بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو تو چھوڑو، تم یہ جو آیا رجم کہتے ہو بڑی مشہور تھی، وہ کوئی تحقیق بھی پھر کی کسی نے ہم میں سے کہ یہ آیتیں کہیں کہاں گئیں، اور یہ آیت رجم کے متعلق؟ انہوں نے کہا باقی چھوڑو، آیت رجم کے متعلق تحقیق کر لی تھی ہم نے. کہا کہ جب قرآن مرتب کرنے لگے، عزیزان امان، اس قرآن کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ مکمل ہے. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، مکمل غیر متبدل محفوظ. دنیا کے سامنے ہم تحدی سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی کتاب اس آسمان کے نیچے، آسمانی کتاب ایسی ہے یا مذہبی کتاب ہے جس میں کوئی تعریف نہیں ہے، زیر زبر کا فرق نہیں ہے اس کے اندر. ہم تحدی سے پیش کرتے ہیں. یہ یورپ کے بڑے بڑے محققین اپنی تحقیقات کے بعد اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس میں فی الواقع یہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا. یہاں یہ ہے کہ جب مرتب کرنے لگے قرآن کو تو اس میں یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی اہم آیت تھی، آیت رجم. یہ کہاں گئی؟ چلو بھائی ڈھونڈیں اس کو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ابن ماجہ، یہ حدیث کی، سنیوں کے حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں جن کو صحائح ستہ کہتے ہیں، صحیح ترین 6 کتابیں، ان میں ایک ابن ماجہ بھی ہے. صحیح ترین کتابیں حدیث کی، اس ابن ماجہ کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بچوں، آیت رجم اور ایک اور آیت تھی
بچے کو کس عمر تک دودھ پلانا چاہیے، رضاعت اس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی، ہم آیا رجم کی بات کر، آیا رجم اور رضاعت کبیر ایک صحیفہ میں تھی جو میرے تخت کے نیچے تھا۔ حدیث کی صحیح ترین کتاب ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے روایت ہے کہ وہ تھی، پتہ نہیں وہ کھجور کے پٹھے کے اوپر عام طور پہ وہ لکھی، صحیفہ ہی لکھتے ہیں وہ، تو وہ میرے تخت کے نیچے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم لوگ اس حادثے میں مشغول ہو گئے، اتنے میں گھر کی پالتو بکری اندر گھس گئی اور اس صحیفے کو کھا گئی۔ بچوں اب تم اس آیت کو کہاں پاؤ گے؟ وہ سادی کی وہ پڑھا کرتے تھے، یاد ہے آپ؟ پیارا گاؤ خورد و گاورا کساب برد، کہ وہ جو چیز تھی اس کو گائے کہا گئی، گائے کو کساب دے گیا تو اب کہاں سے ملے گی؟ وہ یہ فرما رہی ہیں، یعنی وہ یہ ساری آیتیں ایک ہی کوئی پتہ تھا جس کے اوپر لکھی ہوئی تھی ساری امت میں، کسی دوسری جگہ کسی کے پاس نہیں تھی، وہاں ہی تھی۔ وہاں وہ بکری آئی، وہ کھا گئی۔ عزیزہ نے میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حوالے موجود ہیں۔ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ قرآن کے خلاف ہے، میں اتنی سی بات صرف کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ سورہ عذاب میں یہ آیت تھی نہ رہی، اس میں نہیں ہے۔ قرآن مرتب کرنے لگے تو تلاش ہوئی تو گویا ایسا ہوا کہ جب مرتب کرنے لگے تو ایسی تھی صورتیں جس میں بعض آیتیں نہیں تھی، یہ تو اتفاق سے بڑی مشہور تھی نا آیت، اس کی تلاش ہوئی، اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ پتے پہ لکھی ہوئی تھی، اس پتے کو بکری کھا گئی۔ اس کے بعد تفسیر میں لکھا، تفسیر کبیر امام راضی کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خود تلاوت کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں اور ہم رجم بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا باقی صحابہ نے کہ جب کیفیت یہ تھی کہ آپ قرآن میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے، تو آج اس قرآن میں اگر یہ آیت یوں نہیں آئی تو آپ تو خود بااقتدار ہیں۔ غالباً ان کے زمانہ خلافت کی بات یہ ہوگی کہ آپ خود بااقتدار ہیں، قرآن کی بات ہے، آپ خود اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ خود تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے مطابق عمل بھی کیا کرتے تھے، تو آپ قرآن میں اس کو پھر داخل کیوں نہیں کر دیتے؟ قرآن ناقص رہا جا رہا ہے۔ تفسیر کبیر 32ویں جلد ہے، اس کی بڑی ضخیم کتاب ہے امام راضی کی تفسیر کبیر، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں ضرور درج کر دیتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے خام خواہ قرآن میں اضافہ کر دیا۔ ڈرتا ہوں لوگ کہیں گے عمر۔ جی مان آپ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں، مجھ سے تو کہا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا پھر کہ پھر اس کی تعمیل کیسے کی جائے؟ آپ کہتے ہیں یہ آیت تھی، خدا کا حکم تھا، تو کیا کریں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو قرآن میں تو درج نہیں کریں گے، لیکن تعمیل اس کی کرتے رہیں گے۔ گویا آپ کے قرآن میں بقول ان روایات کے ایسی آیتیں بھی ہیں جو قرآن میں موجود تو نہیں ہے، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے برعکس بھی میں بتا دوں دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو آیات تو موجود ہیں ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے اس قرآن کی، معاذ اللہ، سینکڑوں آیات
جب پہلی دفعہ اس کو ناسخ و منسوخ کا عقیدہ کہتے ہیں، جب پہلی دفعہ یہ آیا ہے تو 500 آیات حکم کی قرآن میں سے گنائی گئی تھیں کہ آیات کو قرآن میں موجود ہے، ان کا حکم منسوخ ہے۔ بھئی وہ پھر قرآن میں رہنے کیوں دیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم منسوخ تھا؟ لگے وہ تلاوت سے ثواب تو ہوتا ہے نا، ہاں، یعنی ساڈا ثواب نہ کٹ جائے کس طرح۔ عزیزان من کیا سن رہے ہیں؟ کیا پھر کمیشن بٹھائیں گے آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ امت اتنی ذلیل و خوار کیوں ہے؟ خدا بڑا غیور ہے اس معاملے کے اندر۔ میری کسی کتاب کے متعلق کوئی ایسا کرے توہین عدالت کا مقدمہ کر دوں اس کے اوپر، وہ بڑا غیور وہ غیور۔ اور قرآن کریم میں جو ہے کہ وہ رسول کہیں گے وقال الرسول، اف حدود سے خدا سے یہ فریاد کریں گے یا میرے اللہ کہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ رسول فریاد کریں گے کیا؟ خدا چھوڑ دے گا اس قوم کو؟ جی بہت اچھا۔ اب آگے پوچھا گیا کہ یہ جو سنسار کرنے والی بات ہے یہ تو کچھ نئی سی نظر آتی۔ یہودیوں میں یہ تھی سزا، کہا کہ اس کی تو کچھ علت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں دلائل بھی ہیں اور کہتے ہیں یہ دین فطرت ہے اسلام جو ہے۔ اچھا جی، کبھی کسی سے پوچھیے آپ کہ اس کے کچھ معنی بھی ہیں؟ یہ دین فطرت جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں بتاتے ہیں، یہی آیا رجم میں بتاتے ہیں دین فطرت کیا۔ بخاری شریف تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ 6 میں سے بھی سب سے اوپر اسہل الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ تو بخاری کا تو نام آتے ہی آپ کو معلوم ہے ان کی شہرت ایسی ہے کہ سر جھک جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے باب الجاہلیہ، میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے۔ یہ اردو کا ترجمہ اگر کہیں سے آپ لیں گے تو اس کی دوسری جلد میں 261 صفحہ ہے جس کے اوپر یہ چیز موجود ہے۔ سنیے یہ فطرت کے کیسے مطابق ہے رجم سنسار کرنا۔ اس بخاری شریف میں یہ روایت ہے وہ تو موجود ہے بخاری شریف، ایام الجاہلیہ باب ہے اس کا جس کے اندر ہے حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے جو ایک صحابی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بندریہ کو دیکھا جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، یعنی حیوانات میں زنا کا ارتکاب۔ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، سب بندر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے سنسار کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ پتھر مارے۔
تو انہوں نے کہا کہ دین فطرت ہو گیا نا ثابت. بخاری شریف کی روایت مولانا محمد اسماعیل مرحوم جو امیر تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے گجرانوالے میں رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. تو خدا کے لیے کہیں یہ نہ اس سے انکار کر دیجیے گا آپ جا کر. یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے متعلق یہ حدیث بخاری کی ہے. جس طرح قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں نا، حدیث کی کتابوں کی تشریح بھی لکھی جاتی ہے. وہ روایت یا حدیث چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر اس کی وہ تفسیر یا تشریح کی جاتی ہے. بخاری کی بہترین مستند ان کے نزدیک جو تفسیر ہے وہ ہے فتح الباری. وہ امام ابن حجر عسقلانی ان کی وہ ہے فتح الباری. فتح الباری کی جو شرح بخاری ہے 7ویں جلد ہے اس کی، اور صفحہ ہے 121. یہ جو حدیث یا روایت جو ہے ابھی عمر میمون بن، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں اب اس کی تشریح آئی ہے. بات تو انہوں نے یہ کہی تھی نا کہ میں نے جنگل میں دیکھا تھا کہ ایک بندریا جیسا اس نے زنا کیا تھا اور بندر اس کو سنسار کر رہے تھے، میں نے بھی پتھر مارے تھے. اس واقعہ کی اب مزید تفصیلات ہیں جو اس شرح کے اندر ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ یمن میں اپنے ہاں کی بکریاں چرا رہا تھا. میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، الفاظ کچھ ایسے آتے ہیں جنہیں ایسی مجلس میں کہنا نہیں چاہیے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں، اگر ان کو مس کر دوں گا تو الزام عائد ہو جائے گا کہ تعریف کرتا ہے یہ اس میں، تو میں تعریف نہیں کر سکتا. میں بکریاں چرا رہا تھا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندر اور بندریا کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا. اس کے بعد اس پہلے بندر کے مقابلے میں نسبتاً کم عمر کا بندر آیا. اس نے بندریا کو آنکھ ماری تو اس نے آہستہ سے بندر کے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس دوسرے نوجوان بندر کے پیچھے چل پڑی. اس بندر نے اس کے ساتھ مباشرت کی جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ روایت کر رہے ہیں صحابی کو جو. پھر وہ لوٹی اور پہلے بندر کے سر کے نیچے آہستہ سے اپنا ہاتھ دینے لگی، لیکن وہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور اس نے کچھ محسوس کر لیا. چنانچہ اس نے بندریا کو سونگھا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا. اس نے دہائی مچانا شروع کر دی. اس پر بہت سے بندر جمع ہو گئے. وہ بندریا کی طرف ہاتھ بڑھا کر چیختا رہا. چنانچہ وہ بندر ادھر ادھر دوڑے اور اس مجرم بندر کو پکڑ کر لے آئے جسے میں پہچانتا تھا. انہوں نے ان دونوں کے لیے گڑھا کھودا اور پھر انہیں سنسار کر دیا. اور جیسا کہ روایت میں یہ کہا ہے کہ میں نے بھی پتھر مارے تھے. یہ پہچانتے بھی تھے اس بندر کو، پتھر مارے تھے. تو یہ خود ایک صحابی کا واقعہ ہے، آپ کی تعریف صحیح بخاری میں مذکور. تو یہ تو اب اس کے بعد اور سند کی ضرورت کیا رہے گی کہ یہ دین فطرت تھا. اور اس لیے یہاں سے ہی ہمارے ہاں یہ چیز پھر ہوئی کہ رجم کیا کرتے تھے. یہ ہے عزیزان من وہ سند قرآن کریم کی جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، اجماع میں ہے، اجتہاد میں ہے. تو باقیوں کو میں نے کہا کہ میرا مقصد نہیں، میں تو قرآن کا طالب. قرآن کی جو سند ہے نا وہ یہ ہے سند.
اور اس کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ ان کے ہر پرچے میں، ہر ایشو میں صفوں پہ صفحے آج کل کالے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے متعلق مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان ججوں کو ہٹا دو وہاں سے، ان کے ساتھ دوسرے علماء کرام کو رکھ دو، فیصلے کو منسوخ کر دو۔ صدر صاحب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، بہرحال وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل دائر کر دو، اور وہ ملک کے ہر مسجد کے خطبے میں، پچھلے جمعے کو تو یہ تھا، معلوم نہیں، میرا خیال ہے یہ سلسلہ شاید جاری رکھا جائے گا کہ یہ دہائی مچا دو اس کے متعلق، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن سنو نہیں، خود اس کے قریب نہ جاؤ، اور بات تو یہ بہرحال جب تک کر سکتا ہے یہ کرے گا، الغافی ہے، یہ بڑے، اس کی تو ایک آواز ہوگی نا، تو اس میں کارخانے میں ایسے بجاؤ ڈھول 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 زور سے کہ اس طوطی کی آواز کو سنے ہی نہ۔ الغافی ہے، لعلکم تغلبون، اس سے امید ہو سکتی ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن پہ غالب آنے کے لیے یہ تدبیریں اختیار کرو۔ عزیزان من، پرویز کا اس میں کیا ہے؟ خدا نہ کردہ وہ میری کتاب تو ہے نہیں جو مجھے اس کے اندر ہو، تو مجھے ضرور اس کو محفوظ رکھنا ہے، بکنی بند ہو جائے گی اگر انہوں نے شور مچایا، خدا نہ کردہ۔ میرا کوئی کاروبار اس میں یہ ہے نہیں کہ یہ کتابیں نہیں بکے گی تو میں میری کوئی پارٹی نہیں کہ ممبر کم ہو جائیں گے، میرا کوئی فرقہ نہیں کہ معتقدین نہیں رہیں گے۔ میں نے تو اپنے خود سینکڑوں ہزاروں معتقدین کو خود گلے سے اتار دیا تھا۔ اب آپ کو تو اس کا علم نہیں بیٹھے میرے بڑے بھائی مجاہد اول پاکستان کی تاریخ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو سلامت رکھے صاحب، بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا کیا کارنامے کیے ہوئے ہیں۔ 12 کیا بات ہے، وہ شعر میر کا یوں ہی آ جاتا ہے ذہن میں۔ شریف مکہ رہا ہے کئی برس ہے شہر، یہ میر اب جو گدا ہے شراب خانے کا، یہ ایک ضعیف بوڑھا سا جس سے اب نہ سنا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے۔ اگر ان کی تاریخ میں لکھوں کہ تاریخ پاکستان کے دوران میں کتنے کتنے خطرات مول لیتے ہوئے کیا کچھ کیا تھا، بہرحال تھے تو ہم دونوں اکٹھے ہی ہوتے۔ دیکھ لو ان کی شکلیں کہ پھر نہ دیکھو گے، ہم لوگ چلے جانے والے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ سن لو یہ قرآن کی آواز کہ شاید اس کے بعد کوئی سنانے والا بھی نہ ملے۔ اس قرآن کی آواز کے خلاف یہ ہو رہا ہے آج آپ کے ملک میں پورے میں۔ آپ کیا تصور غیروں کو دے رہے ہیں اس قرآن کے متعلق؟ ناقص ہے معاذ اللہ۔ صحابہ کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابوں کی تائید اور سند لا رہے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے اس میں آیت کو، اس کو تلاوت کرتے تھے۔ لکھ کیوں نہیں دی؟ جنہوں نے جمع کی ہے قرآن انہوں نے بھی نہیں لکھا اس کے اندر۔ ان سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے خام خواہ اس میں خام خواہ اضافہ کر دیا قرآن میں۔ یہ ہے وہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا، اور اس سے یہ سند لا رہے ہیں اس چیز کی کہ قرآن میں بھی رجم کا حکم تھا۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ پتہ نہیں اپیل کا فیصلہ تو کیا ہوگا، تو دنیا کی عدالت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ فالان فیا، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر جب یہ آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا؟ نذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن سے اس طرح کفر برتنے والوں کو تم دیکھو گے کہ کس قدر شدید قسم کی تباہی کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ خزي فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ذلت اور رسوائی۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہماری اب غیرت و حمیت یہ ہو گئی کہ ہم اس رسوائی اور ذلت کے عادی اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم اسے اب محسوس ہی نہیں کرتے کہ ذلت اور رسوائی بھی ہے جو ہو رہی ہے، عادی ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہ کچھ ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو نا لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے والے کہ جی اس کو وہاں جوتے پڑے، یہ ہوا، کہنے لگے لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگوں دوسروں کے خلاف الزام تراشتے، تہمت تراشتے، جوتے پڑے، جوتے پڑے، جوتے اتنے اتنے بچکانے تھے جی، جوتے کہاں تھے؟ ہماری بے حمیت کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ اب محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ خزي فی الحیات الدنیا، اسی زندگی میں تم ذلیل اور خوار ہو جائے گی وہ قوم جو ہمارے قرآن کے ساتھ یہ کچھ کرے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ تمہارے نہیں خدا کے دشمن ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ عزیزان من خدا، جہاں بھی بات آئے گی قرآن کے اندر ہمارے ساتھ کوئی تعلق، یہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ تعلق ہوگا، براہ راست تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، یہی ذریعہ ہے نا جسے وہ کہتا ہے کہ خدا کے دشمن، خدا کا دشمن کون ہوگا؟ خدا کی دشمنی کو کیا کر لے گا؟ خدا کا بگاڑ کیا دے گا؟ یہ اس کی کتاب کے دشمن جس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہمارے قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کچھ کرنے والے ضد سے، یہ کفر نہیں قرآن نے کہا، کفر تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اعلانیہ غیر مسلم کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، یہ خدا کی کتاب ہے، ٹھیک ہے معاملہ صاف ہے۔ اس کے حقیقت پر مبنی نہ ہونے سے، اس کے حقائق کی صداقت کو نہ ماننے سے جو کسی کو نقصان ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہے کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا کہ سینکیا مہلک ہوتا ہے، یہ ہے کفر انکار قرآن کی آیت کا۔ سینکیا کھا لیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ یہاں یہ کہا ہے یہ مسلمان نام رکھانے والے جو ہے، یہ کفر کی بات نہیں ہے کہ اعلانیہ کہہ دیں ہم اس کو مانتے نہیں، مانتے تو ہیں لیکن کرتے یہ ہیں اس طرح سے۔ یہ جہد جو چیز ہوتی ہے دل سے اندر سے، یہ چیز کہ یہ اعلان ہے خدا کی کتاب ہے، اس قسم کی ڈھٹائی کی باتیں، ضد کی باتیں، یہی بات کہ اس کے اندر اس کو سنو نہ، کہیں آواز بلند ہوتی ہو تو شور مچا دو، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ کہا یہ عوام بیچارے تو ہمیشہ ان بڑے بڑوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ خود تو ڈوبتے ہیں، اپنے ساتھ ان کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ کہا جب وہ وقت آئے گا جب ان کو پتہ چل جائے گا عوام کو کہ انہوں نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، تو یہ ہے کہ وہ خدا سے فریاد کرے گے کہ یا اللہ ذرا ہمیں ہمارے سامنے لا ان کو، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں کے معتبر لیڈر، مقتدا، پیشوا یہ بنے پھرتے تھے جنہوں نے اس طرح سے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے سامنے ایک دفعہ لا اور دیکھ کے ہم کس طرح ان کو پاؤں کے نیچے سے رونتی، انہوں نے ہمیں ذلیل کرایا ساری دنیا کے اندر، ہم خود ذلیل کریں گے ان کو، یا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا عوام کے ساتھ۔ تو
یہ تصویر کا ایک رخ تھا. قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے. جہاں وہ اس قسم کی دل سوز باتیں کرتا ہے جس میں انسان کا جگر واقعی کباب ہو جاتا ہے، فوراً دوسری سائیڈ ایسی لاتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ غم مخور، نا امید نہ ہو، غم نہ کر. دوسرا پہلو بھی ہے زندگی کا، اور اس کا امکان بھی ہے اسی اختیار کا. اور ادھر ایک طرف شدت سے یہ کچھ کہنے کے بعد دوسری طرف کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. جنہوں نے ایک دفعہ علی وجہ البصیرت، علم و بصیرت، دانش و بصیرت کی بنا پر دیکھ کر پرکھ کر یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ہمارا رب اللہ ہے. کیا بات ہے، کیا اعلان ہے. ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے. اس نتیجے پر پہنچ گئے. تو ہم آپ تو یہ کہیں گے کہ بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ وہ کہہ دیا ربنا اللہ. پھر راوی عائش لکھتا ہے اس میں پھر کوئی مشکل کون سی بات ہے. ایک دفعہ کہا، ہزار ہزار دانے کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کہتے رہتے ہیں. کہا نہیں، یہ اتنی آسان منزل نہیں ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. تم ایک دفعہ اعلان کر کے یہ دیکھو کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں تم میں سے. یہ ربنا اللہ کے معنی یہ ہے. ربوبیت جو ہے، ہمارے نشو و نما ملنا، روٹی ملنا، رزق ملنا، تو سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے مستبد کا. فرعون کا یہی جرم عظیم قرآن نے گنایا ہے نا کہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. کہ موسیٰ تم کیا ورغلانے آ گئے اس قوم کو کہ نہیں، رب یہ نہیں، رب کوئی انسان نہیں، رب صرف وہ ہے. تو رب مان لینے سے کسی کو اگلے نتائج جو ہیں وہ تو کانسیکوینسز اس کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی فرعون نے کیوں کہا تھا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، اور کہا تھا کہ بتاؤ یہ نہریں کس کی ہیں، یہ ملک کس کا ہے، یہ زمینیں کس کی ہیں. تو جو رب بنتا ہے وہ تو سب اس کی ہوتی ہے نا، کیونکہ ربوبیت کا سامان تو اس میں سے نکلتا ہے نا، وہ اس پہ اپنی ملکیت جماتا ہے نا. اور جب ان تمام سامان و ذرائع ربوبیت کو، پرورش کو اپنے قبضے میں رکھ لیا، ساری دنیا محتاج ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ میں کہ پھر وہ اعلان کیا کرتے ہیں ربنا اللہ. یہ بات نہیں کہ ہماری طرح سے یہ وہ بس ایمان والے ہو جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا صبح اٹھ کے. ربنا اللہ کہنا جو ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم. بال کہتا جب میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کانپ اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جانتا ہوں کہ لا الہ جو ہے اس کی مشکلات کیا ہے. یہی ہے ربنا اللہ. یعنی اللہ اور صرف اللہ واحد کو یہ ماننا کہ یہ اقتدار، یہ سرچشمہ رزق، یہ سارا کچھ اس کے اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے. دنیا سے ہر خدا کی نفی کر دیتا ہے صاحب. تو کون سا خدا اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی ریاست فرعون جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دی جائے. اسی لیے کہا کہ ربنا اللہ. کہا تو کہنے کے بعد پھر یہ راستہ جو ہے اتنا دشوار گزار ہے کہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے. یعنی کچھ نہیں کہا قرآن نے کہ اس راستے میں کیا مشکلات آئیں گی. یہ بڑا سمپل سا جیسے ہوتا ہے کہ انہوں نے قالوا ربنا اللہ تو کہا بس یہ کہہ دی. یہ اگلا ایک لفظ ہے جس میں سب کچھ کہہ گیا ہے قرآن. ثم استقاموا. تو سہل گزار راستوں کے اندر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ثم استقاموا، وہ تو وہی ہوتی.
جس میں قدم قدم کے پر قیامت، قدم اول کو قیامت است جسے وہ کہتا ہے. ثم استقاموا، یہ زندگی کا نصب العین قرار دیا ربنا اللہ. اس ایک لفظ کہنے سے دنیا کے ہر جتنے رب تھے سارے کے سارے ان کی ربائیت جو یا ربوبیت یا حاکمیت یا فرعونیت سب ختم کر دی صاحب. ثم استقاموا، پھر اس کے بعد جم کے کھڑے آ گئے. ہاں جو ہوتا ہے سو ہو. ساری دنیا کو چیلنج دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ادارہ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. ثم استقاموا، کہیں لفزش نہیں آتی پھر پاؤں کے اندر. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. عزیزان من، ہم قرآن سے بیگانہ ان الفاظ ہی کو پڑھ سکتے ہیں. ہمیں کیا پتا ہے کہ ملائکہ کا نزول کیا کیا کرتا ہے. لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ وہ کرتا کیا ہے، یہ الفاظ میں پھر بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن نے جہاں کہا ہے نا مخاطب کر کے صدر اول کے مسلمانوں کو کہ یاد ہے تمہیں وہاں اس مقام میں جب تم اس قسم کی مشکلات میں گر گئے تھے کہ تمہاری جان حلقوں تک آ پہنچی ہوئی تھی. یاد رکھو ایسے میں ہم نے کیا کیا، ایسے میں ملائکہ کا نزول کیا. سورہ انفال میں بدر کے میدان کے متعلق ہے. آٹھ بٹا 9-10. اچھا یہ ویسے کٹ گیا ہے اب یہ آواز ہے. اچھا بدر کے میدان میں واقعی ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ کوئی اور ہوتا، کوئی اور فوج ہوتی تو ان کے پائے استقلال میں یقیناً لرزش آ جاتی. 300 نہتے بے بنا پناہی جن کو آپ کہتے ہیں، لٹے پھٹے ہوئے آ کے دوسروں کے ہاں پناہ لی ہوئی، بے ساز و سامان. 1000 کا لشکر اس زمانے میں پوچھو نہیں. 1000 اور قریش جیسے جنگجو جو تھے سارے سامان لیس، وہ آ کے حملہ آور ہو گئے تھے ان کے اوپر. ان کے پاس تھا کہ ایسے میدان میں ایسے مقابلے میں یہ تھے، ایسے وقت میں یہ کہا تھا قرآن نے کہ تم نے ہمیں مدد کے لیے پکارا. میں پھر یہ ان کی تشریح دوسرے وقت میں کروں گا. میں ابھی الفاظ ہی دہرائے جاتا ہوں. مجھے بتانا ہے کہ نزول ملائکہ کا کیا ہے. کہا کوئی بات نہیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ 1000 ہے نا مقابل میں آئے، تم 300 ہو نا. 1000 تو ہم اپنی طرف سے بھیج دیں گے. وہ تو انہوں نے جٹ لین گے نا 300 تھی رہو گے وادو، تھی غالب آ جاؤ. کیسا عمدہ حساب کیا. کہا یہ کیا تھا جو ہم نے ان سے کہا تھا، کاہے کے لیے کہا تھا، یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ملائکہ. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. یہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور تمہیں تو ہمارے وعدوں پہ یقین ہے. ہم نے اس لیے کہا تھا کہ تمہیں بشارت مل جائے اس بات کی کہ کامیابی ہماری ہوگی اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. مشکل اور مصیبت کے وقت میں دل کا اطمینان و سکون بڑی چیز ہوتی ہے صاحب. پھر تو پوچھو نہیں، کوئی اس کو شکست پھر دے ہی نہیں سکتا. یہ تھا. آگے ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. کہا ہم نے یہ تھا ملائکہ سے کہ تم نے کرنا یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اس طرح سے مطمئن کرنا ہے کہ وہ اپنے مقام پہ ثابت رہیں، دل نہ ڈول جائیں ان کے. یہ ہے جو ملائکہ کیا کرتے ہیں.
وہ آ کے گولیاں نہیں چلایا کرتے، وہ سن 65 کے افسانوں کی طرح راوی کے پل پر وہ سفید گھوڑیاں سفید امامے لے کے سبز امامے لے کے کہتے ہیں کہ گولے وہ آ کے پھینکا کرتے تھے، یعنی یہ گولے بھی نہیں پھینکتے تھے۔ تو قرآن نے کہا یہ بات نہیں ہے، تیر تو تم ہی چلاتے تھے۔ ملائکہ کے نزول سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے دل نہیں ڈولنے دیتے، اطمینان قلب ایسا وہ عطا کر دیتے ہیں، جمعیت خاطر عطا کر دیتے ہیں۔ یہی ہے جس سے استقامت ہوتی ہے انسان کی۔ کیسے ہوتا ہے دوسرے وقت میں عزیزاً میں عرض کروں گا، آج کی جو تحقیق ہو رہی ہے اس کی روشنی میں عرض کروں گا، لیکن یہ دوسرے وقت کی بات ہے۔ یہ بدر کے میدان کی بات تھی، اور احد کے میدان میں تو اس سے بھی زیادہ مرحلہ نازک آ گیا ہوا تھا۔ وہاں تو واقعی وہ جو تیر اندازوں کا جو لشکر تھا ایک طرف ہٹ جانے سے شکست ہی ہو گئی تھی وہاں میدان جنگ کے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زخمی ہو گئے تھے، 3/125 وہاں بھی بھیجے تھے۔ وہاں مقابلے میں لشکر جو تھا 5000 کا تھا، وہاں کہا ہے کہ یمددکم ربکم بخمسۃ الف، تو 5000 ہم اپنی طرف سے بھیج دیں گے، بس ٹھیک ہے، یہاں 5000 ہے وہاں 5000 بھیج دیں گے، دوسری بات دور ہے۔ کیا بات انداز! وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، وہی الفاظ، مقصد یہی تھا کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کامیابی ہماری، بشارت دے دے تمہیں یہ، اور پھر تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اس سے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ان دونوں مقاموں میں کہ یہ فرشتے نظر نہیں آیا کرتے۔ کیا بات ہے قرآن کی بھی سر! علماء نفسیات سے کہا کہ یہ تمہاری تحقیق کا میدان ہے، یہ فزکس جو ہیں محسوس چیزوں کو دیکھنے والے، یہ ان کا میدان نہیں ہے، وہ نظر نہیں آیا کرتے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم کے کھڑے ہو گئے اپنے اس ایمان کے اوپر، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ آ کے ملائکہ؟ ابشروا، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بڑا اچھا مجلہ سناتے ہیں۔ استقامت میں آتا ہے نا، قوم میں لغزش پیدا کرنے والے مقامات جو آتے ہیں اس میں وہ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، یہ آ کے ان کو بشارت دیتے ہیں۔ خوف نہیں کھانا، خوف ہوتا ہے باہر کے خطرات کے مقابلے میں، اور حزن ہوتا ہے جس میں دل ڈوبا جاتا ہے انسان کا۔ کہا کہ باہر سے بھی کوئی خطرہ نہیں، اور دل میں بھی ایسے خیالات نہیں لانا کہ جس سے تمہیں حزن پیدا ہو جائے، افسردگی پیدا ہو جائے، دل ڈوبنے لگ جائے۔ ملائکہ یہ کرتے تھے۔ ہم کہتے جو بھی ہمت کر کے رب اللہ کہہ دے گا، اور اس کے بعد ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ آ کر بشارت دیتے ہیں اس چیز سے۔ نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کا وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے، یوں ہی ایسے نے نہیں کیا کہ کیا ہے وعدہ تم مکر جاؤ گے۔ وہ آگے اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ وعدے سچے ہوتے ہیں، خدا کے جو وعدے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے؟ پھر وہی بات جو میں عرض کیا کرتا ہوں عزیزان من، کہ ایمان و اعمال صالحہ یا خدا کے یہ جو وعدے ہیں ان کا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے وہ بات
اور اسی زندگی سے آگے بڑھتی ہوئی پھر وہ آخرت لگ جاتی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ. ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، چارہ ساز ہیں. بڑا جامع لفظ ہے یہ ولی کا، اولیاء کا. قرآن کے ولی اور اولیاء کی بات کر رہا ہوں، حضرت جی کی بات نہیں کر رہا جی میں. عجیب لوگ ہیں ہمارے ہاں کے بھی. حضرت نظام الدین اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، وہ ایک ہی ہے. حضرت نظام الدین ولی اللہ کا ہی ہے نا جی اولیاء. بہرحال نحن اولیاء پھر حیات دنیا و پھر آخرت. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر حیات دنیا پہلے لیجئے کہ ان کے اولیاء ہونے کا، ان کی جو ان کے ساتھ سارا سازی ہے، ان کی ولایت جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. عزیزان من، تصور کی دنیا میں بھی اس سے آگے نہیں انسان جا سکتا. کہا وہ سب کچھ ملے گا جو مانگو گے، کہا یہ بات بھی نہیں کہ جو مانگو گے، وہ سب کچھ ہوگا جو چاہو گے. یہ تدعون کہہ کے یہ ذہن میں آیا نا کہ اس میں پھر بھی کچھ تھوڑی سی بات، یوں میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ تھوڑی سی سنکی سی ہوتی ہے نا کہ مانگا تو ملا، فوراً کہا نہیں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا. اور اتنی سی بات ہی نہیں، اگر یاد ہے آپ کو تو اچھا ہے، ورنہ پھر دوبارہ لکھ لیجئے. یہ حوالے جو ہے آپ کے سامنے جو آتے ہیں پھر لکھ لیجئے. 50/35. کہا یہ ہم نے کہا ہے کہ جو چاہو گے دل میں بھی وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا. خود ہی یہ کہا کہ تمہارا چاہنا کیا اور تمہارا مانگنا کیا، زیادہ سے زیادہ کیا مانگ لو گے. لہم ما 50/35 لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ان میں اس کو ملے گا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. جو تم چاہو گے دل میں وہ ملے گا، اور ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے یہ کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے قرآن. وہ کہتا ہے تم محدود ذہنیت رکھنے والے، تم محدود نظریات رکھنے والے، تمہاری مانگ بھی تو ویسی محدود سی ہوگی نا. وہ تو ہوگی جیسی تمہاری ہے، لیکن ساڈا جی نہیں پڑے گا. اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اور میں وہ مثال کے لیے بتایا کرتا ہوں کہ بچے ہمارے ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ میں، ہم لے جاتے ہیں ان کو، یہ کہتے ہیں کہ لو بیٹا جو لینا ہے اس دکان سے لے لو. وہ کیا لیتے ہیں جی؟ گھوڑا لے دیو جی، یا لڈو لے دیو جی، یا کھلونا لے دیجیے جی، یا ٹائر جی، وہ ہوائی جہاز دے دیجیے جی. وہی جو بجلی یوں چلنے والا وہ اتنا، یعنی ان کی مانگ کی حد یہ ہوتی ہے، پوری وہ ہو رہی ہوتی ہے. جو وہ مانگتے ہیں ملتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جی میں ہنس رہے ہوتے ہیں. بیٹا کیا کہہ رہے ہو تم؟ ذرا اور آگے بڑھو گے تو یہ جتنے کھلونے واؤنے ہیں وہ سارے کے سارے بھول جاؤ گے. پتہ ہی نہیں تمہیں ہوگا کہ وہ کہاں چلے گیا، کون لے گیا. ان کی تو اتنی سی قیمتی ہے. ہم دیں گے بیٹا، بڑے ہو جاؤ گے تم، سچ مچ کا ہوائی جہاز دیں گے. یہ ہے نا، ہمارے پاس مزید بھی ہے. تم جو آج جس زندگی کی سطح کے اوپر ہو اس میں تمہاری مانگ بڑی محدود ہے. تم جو انتہا میں مانگو گے ہمارے نزدیک بڑا کم ہوگا وہ. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم نے اتنا ہی مانگا تھا، وہ سارا کچھ دے دیا، اب اس کے بعد اور کیا. نہیں، کوئی بات نہیں. ہم جانتے ہیں تم کیا مانگ لو گے، بہت کم ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہاری اس کے بعد کی زندگی، اس زندگی کے ظروف، اس کے پیمانے اس سے بہت آگے چلے جائیں گے جب اس پہ چاہو گے تو.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے جو چاہا تھا ہو گیا، جو مانگا تھا مل گیا، ان پیمانوں کے مطابق بھی ہمارے پاس ہے، ہم وہ بھی دیں گے تمہیں۔ یاد آ گئی ایک بات، ہمارے ایک شاعر نے بات کی ہے جس میں یہ جو کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اس نے یہ بات کہہ کے ایسا کر دیا ہے کہ مولا کریم نہیں، میری مانگ سن لو اور اس کے بعد کہو کہ یہ پھر کہو گے۔ عزیزہ نے من بڑی پیاری چیز اس نے کہی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، کہا میں نے تو تجھے مانگ لیا ہے، کہو اس سے زیادہ ہے کچھ تمہارے پاس؟ اور اگر عزیزہ نے من مانگ انسان کی مطلوب انتہا وہ ہو جائے، اسے مانگ لیا جائے، تو واقعی پھر اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرمائیے حضور ہے اس سے کچھ زیادہ۔ وہ جو اس نے کہا نا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد رہتا ہی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں، خدا کو نہ ماننے کے معنی ہے خدا کے اس قانون کو نہیں مانتے جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہے۔ طبی زندگی کے قوانین کو تو وہ ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں مغرب والے، ہم تو قدم قدم پہ اس کی بے احتیاطی برتتے ہیں، وہ بڑی احتیاط، اور اس میں اتنی ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جتنی ریسرچ ادھر اور جتنا احتیاط ادھر برت رہے ہیں اتنی ہی ادھر سے وہ غفلت، تساہل اور تغافل برتتے رہے ہیں۔ اس لیے طبی زندگی جو ہے وہ تو اتنی آسائشوں کی زندگی ہو گئی، انسانیت کی زندگی جو ہے وہ جہنم کی زندگی ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو میں نے کہا ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں، اصطلاح میں ان کو آپ کافر کہہ لیجیے۔ ایک دوسرے ہیں کہ وہ کچھ خدا کے قانون کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور بیچ میں انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو بھی لے آتے ہیں، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے طبعی زندگی کے اندر اسے ہی، یہ فزیکل لائف کے قوانین کے تابع بھی جو زندگی بسر کرے گا، ایک فرد کرے گا تو صحت مند رہے گا، قوم کرے گی تو فطرت کی قوتوں پہ وہ مسخر کر لے گی، اس کو بھی اس طویل زندگی کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جائیں گی۔ کفر اپنا نتیجہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کہا کہ ایمان یہ نتیجہ رکھتا ہے کہ طبعی قوتوں کو مسخر کر کے خدا کے قانون کے مطابق ان کا استعمال کرنا، یہ ہے ایمان کی زندگی۔ لیکن بہرحال کفر میں طبعی زندگی کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو چیز ہے شرک، وہ کہتا ہے یہ تو مخلوط علاج ہو رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہو تم ایلوپیتھک کی ایک دوائی پی لیتے ہو، گھنٹے بھر کے بعد تم یونانی کی پوڑیاں پھانکتے ہو، پھر اس کے بعد ہومیوپیتھک کی 2 گولیاں لے لیتے ہو، پھر ٹونا کرانے چلے جاتے ہو، دم کرانے چلے جاتے ہو، یہ کچھ کرانے، شام کو پوچھو مریض کا حال کیا ہوگا۔ یہ جو چیز ہے کہ خدا کا قانون بھی ساتھ، اس کے احکام بھی ساتھ، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بھی ساتھ، اور پھر ان دونوں کے اندر یہ بھی نہیں کہ دونوں کی حیثیت ایک قسم کی رہے۔ عجیب آیت آئی عزیزہ نے من،
اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لا یؤمنون بالآخرہ، دیکھیے کہاں آیا ہے یہ، اصل چیز وہی آخرت پر ایمان کی تھی۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہتا ہے کہ ان لوگوں کی کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، یہ جو ان کے انسانی خدا ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، ان کی عقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے خدا کے مقابلے میں کہ ان لوگوں کے سامنے بڑی غور طلب ہے چیز عزیزان من، یہ جو مقام آ رہا ہے۔ اب ہم جسے عالم اسلام آپ کہتے ہیں، یہ مسلمان کی زندگی کہتے ہیں، ہم اس پہ آ رہے ہیں، کفر پہ نہیں آ رہے۔ کہا کیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب خدائے خالص، خدائے واحد، تنہا خدا کی ہدایت کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے سینے میں خوفنے لگ جاتے ہیں، اس میں نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑکنے لگ جاتے ہیں، منہ بسور لیتے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے بڑے مقبل ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتی ہے کہ سبحان اللہ صاحب، کیا جی اچھی بات، کیا جی دیکھا نا اب ٹھیک ہوئی نا بات، یہ تو خالص خدا کے قانون کے مطابق نہیں کام چل سکتا صاحب، زندگی چل ہی نہیں سکتی، آپ نے جو کہا ہے نا وہ اس کے ساتھ یہ ملانے پڑتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اگر خالص خدا کے قانون قرآن کی طرف دعوت دیجیے، پنجابی چن کہنے نے انہوں نے ادا بال اٹھ دیا ہے، عجیب قرآن کی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس میں کہتے ہیں نا وہ سانپ سپول، یہ سانپ کی طرح سکیلتے ہیں، گھومتے ہیں اپنے آپ کو کہ یا اللہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، کہنا یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ ان کے جو مقرب ہیں جن کو یہ اپنے ہاں مانتے ہیں بڑے بڑے بزرگ، اس کے ساتھ اس کا بھی ان کا نام لیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا اب ٹھیک معاملہ بڑا۔ کیوں عزیزان من؟ دو تین آیتیں ساتھ ملائیے تو بات، یہاں تو یہ تھا کہ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، نفرت اور عداوت کی بات اوپرتی۔ خدائے واحد کیا مانے خدائے واحد کے؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو تصریف آیات سے سمجھاتا ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ہے 17/46، یہاں بات صاف ہوگی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ آ گیا کہ جب تو خدا کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، قرآن کی روح سے ذکر کرتا ہے، تو اب نظر آ گیا کہ خدائے واحد کے معنی ہے خدا کی کتاب واحد کی تعلیم اور اس کی عطایت اور اس کے قوانین، خالص قرآن کے قوانین۔ یہاں اسی لیے اس نے اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں جہاں یہ کیا ہے، کہا ہے ذکرتا، وہاں یہ تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، لفظ وہی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت سے منہ موڑتے ہوئے یہاں بھاگ چلے جاتے ہیں کہ خالص قرآن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کچھ اور ملاتے؟ یہی ہو رہا ہے نا عزیزان من تمام آپ کے ہاں عالم اسلام میں جو خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں، پورے عالم اسلام میں خواہ وہ 90 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، یہ جتنی بھی آبادی ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں قرآن خالص کی عطایت بھی ہو رہی ہو کسی حکومت، کسی مملکت، کسی معاشرے میں؟ کفر نہیں ہو رہا، انکار نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی۔ اس سے بھی واضح تر الفاظ میں نے عرض کیا ہے عزیزان من کہ قرآن کے مقامات کو لائیے سامنے، وہ خود واضح کرتا چلا جاتا ہے اپنی بات۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہے کہ جب خدائے واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تمہیں
تو مجھ سے انکار کرتے تھے، یعنی واحد خدائے واحد سے انکار کرتے تھے۔ وہیں یشرک بہی تو منو، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لاتے تھے کہ ہاں یہ اسلام ہے ایسا جس پہ ایمان لایا جا سکتا۔ اسلام مرکب، ریفرنس 40/12۔ شکریہ۔ یشرک بہی تو منو، اب جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے معنی احکام خداوندی کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت ہے، اگلے لفظ سن لیجئے، فالحکم للہ العلی الکبیر، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، حکم صرف اس کا چلتا، علی کبیر، کیا بات ہے، انتہائی سورنٹی جسے آپ کہیں گے، اقتدار مطلق، بلند ترین اقتدار جس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے، فائنل اتھارٹی اس معاملے کے اندر، فالحکم للہ، یہ ہے 40/12۔ بات صاف ہو گئی عزیزان مان کہ خدا کی کتاب خالص کی اطاعت کے متعلق کہا جائے تو نفرت اور عداوت کے جذبات دماغوں کے اندر بھڑکتے ہیں، جب اس کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو شامل کر دیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ٹھیک اسلام آئے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بات یہ ہو جاتی ہے جیسے کہا تھا کہ وہ خدا والی بات تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہ وہ جو اپنے زیادہ وہ لوگ جن کا اعتقاد ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے مقتدا جو ہوتے ہیں، وہ زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ انسان محسوسات کا خوگر ہے، محسوس چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے اس کے، خدا تو پھر بھی ایک ذہنی کی چیز ہے، تصور کی چیز ہے، عقیدے کی چیز ہے، قرآن کریم بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ محبوب و مرغوب ہوتی ہیں انسان کی نگاہوں کے اندر،